السلام علیکم دوستو، اللہ ناراض ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت سوچنے اور ڈرنے والی باتیں ہے۔ دیکھیے، کہیں ہم تو ان میں شامل نہیں ہیں۔ محسوس اور نہ محسوس ہونے والی سزائیں کیا ہے؟ کسی طالب العلم نے اپنے استاد سے کہا، ہم کتنی گناہ کرتے ہیں نا، اور اللہ ہمیں سزا نہیں دیتا۔ استاد محترم نے فوراً جواب دیا، یہ بھی سزا ہے کہ اللہ ہمیں سزائیں دیتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تمہارے دل کی سختی اور آنسو کا خشک ہو جانا کیا اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ نیک صالح اعمال کی طرف قدم بڑھانے میں کاہلی کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے؟ تمہیں قرآن کریم کی تلاوت چھوڑے جو ہفتے اور مہینے بیت جاتے ہیں، کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے؟ کتنی باری آیات تمہاری نظروں سے گزرنے کے بعد بھی تم انجان بنے رہتے ہو۔ یعنی قرآن مجید کا آیات مبارک کا ترجمہ ہے، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنی طویل راتیں تمہاری زندگی میں گزرتی رہی، لیکن قیام اللیل کی نوافل سے محروم رہنا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے؟ کتنے خیر و برکت کے مواقع تمہاری زندگی میں آئے، رمضان، عید، ذی الحجہ، تمہارے غفلت اور گناہوں کی دلدل میں غرق رہنا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے؟ زندگی میں تعلیم و تفسیر القرآن سیکھنے کے بہترین مواقع آئے، لیکن اسے نظر انداز کر کے تم دنیاوی لذتوں میں کھو رہے ہو، کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے؟ کیا اس سے بھی بڑی کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ نیک عمل تمہیں بوجھ جیسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کیوں لڑکھڑانے لگتی ہے؟ اپنی شیطان و نفسانی خواہشات کے سامنے تم کمزور کیوں پڑ جاتے ہو؟ دنیاوی چکچاچوند روشنیوں کو دیکھ کر تمہارا دل کیوں تڑپنے لگتا ہے؟ کیا تم دنیا، پیسے اور عزت و شہرت کے غرور میں مبتلا نہیں ہوئی؟ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی غلطیاں بلوا کر دوسروں کی عیب جوئی، جھوٹی اور بہتان تراشی میں مصروف کر دیا، آخرت بلا کر تمہاری سب سے بڑی تمنا دنیا اور اسے حاصل کرنا بنا دیا۔ کیا یہی سزا کی ایک شکل نہیں ہے؟ تم نے کبھی اس آیت پر دھیان دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کو پسند نہیں کیا، اسی لیے انہیں توفیق بھی نہیں عطا فرمائی، اور یوں کہہ دیا گیا کہ اپاہج لوگوں کے ساتھ تم بھی یہاں ہی بیٹھے رہو۔ یعنی یہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہے۔ بیٹا، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے چھوٹی سزا مال، اولاد اور صحت میں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی سزا غیر محسوس ہوتی ہے۔ اسے صرف مومن ہی اپنے دل کے حال تبدیل ہونے پر پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت طلب کرو۔ یعنی جو سزائیں ہمیں دنیا میں ملتی ہے، آخرت کے لیے ہمارے لیے جمع ہوتی رہتی ہے اور ہمیں محسوس تک نہیں ہوتی، ہم اس پر بالکل سوچتے نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی نقصان اور افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔